امام عالی مقام کی ولادت باسعادت ہجرت کے چوتھے برس 3 شعبان المعظم کو ہوئی، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تو آپ علیہ السلام تشریف لائے اور نو مولود کو گود میں لے کر دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت فرمائی اور اپنی زبان مبارک کو گٹی دینے کے لیے نو مولود کے منہ میں دے دیا۔ 7ویں دن امام عالی مقام کا عقیقہ کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی پر شفقت گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی۔ یہ وہ گود تھی جو اسلام کا گہوارہ تھی، وہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت کا گہوارہ بنی۔ دوسری طرف علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام جو اپنے عمل سے خدا کی مرضیوں کے خریدار بن چکے تھے، ایسے والد کے زیر سایہ حضرت امام حسین علیہ السلام پرورش پا رہے تھے، اور والدہ جو کہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ٹھہری، ان کے دامن عفت مآب کی خوشبو آپ کے کردار و عمل میں رچ بس چکی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام امام کی منزل پر تیسرے مقام پر متمکن تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسین امام عالی مقام سے محبت کا یہ عالم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ جس نے حسین علیہ السلام سے محبت رکھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو گود میں بٹھا کر لبوں کو بوسہ دیتے اور ساتھ یہ فرماتے کہ الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے اس کو اپنا محبوب بنا۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ جب جنتی حضرات جنت میں سکونت پذیر ہوں گے تو جنت معروضہ کرے گی، پروردگار از راہ کرم کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو 2 ارکان سے مجھے آراستہ فرمائے گا؟ تو رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تجھے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مزین نہیں کیا۔ یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر و ناز کرنے لگے گی، جس کو امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن شداد سے روایت کو نقل کیا کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اور اس حال میں کہ آپ حضرت حسن علیہ السلام یا حسین علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اسی حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور انہیں بٹھا دیا، پھر آپ نے نماز کے لیے تکبیر فرمائی اور نماز ادا کرنے لگے۔ دوران نماز آپ علیہ السلام نے سجدہ کو طویل فرمایا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے سار اٹھا کر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں اور شہزادہ آپ کی پشت انور پر سوار ہیں، تو پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ کوئی واقعہ پیش تو نہیں آ گیا، یہاں پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح کی کوئی بات نہیں، سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، اور جب تک وہ اپنی حائض سے نہ اترتے مجھے عجلت کرنا ناپسند۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خاطر خطبہ موقوف فرما دیا۔ یہ سنن ابن داؤد اور سنن نسائی نے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بریدہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حبیب کبریا ہمیں خطاب فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرخ داری دار قمیض زیب تن کیے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حسنین کریمین کو گود میں اٹھا لیا اور دوبارہ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ سنبھل کر چلتے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنے خطبہ کو موقوف کر کے انہیں اٹھا لیا۔ اپنے دونوں لاڈلے نواسوں کے آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور خانہ حضرت فاطمہ کی طرف سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا کہ بیٹی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ یہ تو تھی اللہ کے رسول کی اپنے پیارے نواسے حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کا عالم کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن قابل غور بات تو یہ ہے کہ کربلا میں جب یزیدیوں نے اسی پیارے نواسے پر ظالم کی انتہا کر دی اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو شرے اور یہاں بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا تو حضور علیہ السلام کی روح پر نور پر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ اور پروردگار عالم کا یہ ارشاد اس موقع کی وضاحت اس طرح کرتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے،
اور ذلت امیز عذاب ان کے لیے لکھ دیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شکل و صورت میں اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حسینین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے اور امور مملکت میں اپنے والد محترم کے شانہ بشانہ رہتے، یہاں تک کہ جنگ صفین میں بھی یہ دونوں صاحبزادے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کا پرتاؤ تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائیں اور دونوں شہزادے بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے شہزادے ہیں، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن علیہ السلام میرے جاہ و جلال اور سرداری کا وارث، اور حسین علیہ السلام میری جرت و شجاعت کا وارث۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں حضرت امام حسین کی ولادت اور شہادت کی پیشین گوئی موجود ہے۔ ایک روایت جو مشکات المصابیح میں درج ہے کہ حضرت ام الفضل بنت حارث فرماتی ہیں، انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج رات کو ایک خوفناک خواب دیکھا ہے۔ سرکار کے معلوم فرمانے پر مزید عرض کرنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ حضرت فاطمہ کے ہاں صاحبزادے کی ولادت ہوگی جو آپ کی گود میں آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور میری گود میں آئے، جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر ایک روز بعد حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ میں نے سبب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جبریل علیہ السلام نے میری خدمت میں حاضر ہو کر مجھے آگاہ کیا ہے کہ عن قریب میری امت کے کچھ لوگ میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دیں گے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اس شہزادے کو شہید کر دیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے اس مقام کی سرخ مٹی لا کر دی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو مسند احمد میں نقل کی گئی کہ دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خواب میں نظر آئے، اس حال میں کہ بال اور چہرہ مبارک غبار آلود ہے اور آپ کے ساتھ ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ہم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بیان فرماتے کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور باہم گفتگو کر رہے ہوتے تو گفتگو روک دیتے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس امر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلاتے، انہیں سینے سے لگاتے اور ان کی خوشبو سونگھتے، اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا پس اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور بے شک وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ حسین علیہ السلام جن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الحسین منی و انا من الحسین۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت پر مظالم کی انتہا کر دی، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حضرت حسین علیہ السلام عراق کے ایک علاقہ میں شہید کر دیا جائے گا جسے کربلا کہا جائے گا، تو افراد امت میں سے جو اس وقت موجود ہو اسے چاہیے کہ ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہو۔ افسوس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں نے معرکہ کربلا میں امام علی مقام پر مظالم کی ایسی انتہا کی کہ جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس بہادری و سرفروشی سے اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے قربانی دی، تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے صدقے ہم سب کی بھی بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین۔